آئیے بڑھتے ہیں اپنے پیارے بھائی واصل شاہد کی طرف، جو پاکستان کے بلکہ انٹرنیشنلی رناؤن کیلیگرافر بھی ہیں، خطاط بھی ہیں اور کیوریٹر بھی ہیں. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ کو 8واں روزہ مبارک ہو. آپ کو بھی سمیع بھائی بہت مبارک ہو. اچھا، آج سمی جو ہے نا آتے ہی مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے نا آج واصل بھائی سے یہ سوال پوچھنا ہے. میں نے کہا واصل بھائی، میں نے کہا سمی واصل بھائی سے آپ آنر ہی یہ سوال پوچھے گا کیونکہ یہ ویورز کے لیے بھی بڑا انٹرسٹنگ سوال ہوگا. اچھا، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ لائک جو ہمارے عام کاغذ ہوتا ہے اس پر یہ خطاطی کیوں نہیں ہو سکتی؟ خاص پیپر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اور ایک قسم کا نہیں، بہت سے مختلف اس کی بھی قسم کے بہت پیپرز آپ یوز اقسام کرتے ہیں. ہیں. جی دیکھیے، خطاطی کا اگر ہم نے مشق کرنی ہو نا تو وہ ہم 8 پیپر کے اوپر کر لیتے ہیں. مشق یعنی پریکٹس جو بس پریکٹس کرنے کے ٹھیک ہے. جیسے آپ ریاضت کرتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے فن پارہ بنانا ہے تو وہ چونکہ وہی ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اتنا دیرپا ہو کہ وہ کئی سالوں تک، یعنی کئی 100 سال تک پیپر کو کچھ نہ ہو. تو سب سے پہلی کاوش یہ ہوتی ہے کہ پیپر کو کیڑا دیمک کوئی ایسی چیز نہ لگے، نمی میں خراب نہ ہو، واٹر پروف ہو جائے. تو اس طرح کا ہم پیپر جو نا انتخاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اصل وجہ یہ ہے سب سے کہ اس بڑی کی وجہ ڈیوریبلٹی بڑھے. یس، اور اس پہ کام کرنا بھی آسان ہو. تو اس کو ایک ریسپی ہوتی ہے، اس کو مقاہر کہتے ہیں. میں یہی ابھی پوچھ رہی تھی کہ کاغذ کو مقاہر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی کاغذ آپ کے پاس ہے کسی بھی طرح کا، یہ کہ اس کو سب سے پہلے اس کا تھوڑی سی کلر ٹون چینج کی جاتی ہے. ہم کافی کا جو پانی ہوتا ہے وہ اس کے اوپر لگاتے ہیں، اور اس کے بعد کارن فلور جو ہوتا ہے اس کا 2-3 چمچ لے کے ½ لیٹر پانی میں ایڈ کر کے پکا کے اس کی 2 دفعہ کوٹنگ کی جاتی تاکہ پیپر میں جو ہولز ہوتے ہیں باریک چھوٹے موٹے وہ بالکل فل ہو جاتا ہے، بائنڈنگ ہو جاتی ہے. جب وہ ڈرائی ہوتا ہے تو پھر سب سے مشکل سٹیپ پہ اور بڑا اچھا ہے، اور اس میں انڈا اس کا یolk فری صرف لینا ہے، سفیدی، اور اس میں ہم پھٹکڑی کے یوک نہیں وائٹ لینا ہے، وائٹ لینا ہے، یolk فری، یوک فری، سفیدی صرف استعمال کرنا ہے. اور ایک پیپر کے لیے ہمیں 3 انڈے چاہیے یوک ہوتے سے ہیں. تو اسمیل بھی آتی ہے نا. 3 انڈے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں ایک کاغذ کے لیے، اور اس میں پھٹکڑی ایڈ کر کے ہم بیٹ کرتے ہیں. تقریباً آدھا پونا گھنٹہ بیٹ کرنا پڑتا ہے اس کو، اور وہ فوم بن جاتی ہے. فوم بن کے بعد میں فوم میں سے پھر دوبارہ سے پانی نکلتا ہے، اس کو رکھ دیتے ہیں 2 گھنٹے کے لیے. فوم کو پھر نکال کے ہم باہر پھینک دیتے ہیں. پھر اس کو ہم اس کے اوپر فوم نہ پھینکا کرے، مجھے دے دے، میں اس سے مرینگ بنا لوں گی. یہ اچھی بات ہے. اچھا، تو اس کے اوپر ہم لگاتے ہیں پہلے 1 دن کوٹ، پھر دوسرا، پھر تیسرا کرنے کے بعد اس کو 2 مہینے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے پیپر کو. 2 مہینے کے یہ لیے؟ ڈرائی تو اسکن نہیں، ہم اس والے پیپر کی بات کر رہے ہیں. یہ جو پیپر یہ کتنے عرصے میں تیار مقاہر؟ یعنی کہ مقاہر کرنے کا پروسیس 1 ہفتے کا ہے، بعد میں اس کو ڈرائی ہونے کے لیے 2 مہینے چھوڑ دیتے ہیں. یہ دیکھیں نا، بڑا خوبصورت ٹیکسچرڈ پیپر. اب اس پیپر کو دیمک نہیں لگے گی، کیڑا نہیں لگے گا، اس کے اوپر پانی آ جائے، پانی میں رکھنے تو اس کو کچھ نہیں ہوگا. نہیں تو پھر یہ جو ہینڈ میڈ پیپر ہے، اس کو کس طرح کرتے ہیں؟ یہ بھی مقاہر تو کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے بنانے کا پروسیس مختلف ہے. یہ پیپر جو نا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، جو ہاتھ سے بنتا ہے. سب سے پہلی دفعہ یہ جو پیپر ہے یہ چائنیز نے بنایا. اوپر کرتے تاکہ ہم ویورز یہ ہاتھ کا بنا، اس کی فیو اور طرح کی، اور اس میں دیکھیے آپ ٹیکسچر ہے جو جن چیزوں سے بنا ہوا نا، یہ جیوٹ کا بنا ہوا ہے. پٹسن ہوتی نا، اس کے جو دھاگے ہوتے ہیں اس کو پانی میں پکاتے اتنا زیادہ ہے اس کا پلپ بن جاتا ہے، اور پھر اس پلپ کو بچھاتے ہیں ململ کے کپڑے کے اوپر جاری رکھ کے. تو اس کے ساتھ پھر ڈرائی ہوتا ہے تو یہ پیپر بن جاتا ہے. اس کا بھی 1 مہینے کا پروسیس ہے کاغذ بننے کا، اور یہ سب سے پہلے چائنیز نے بنایا تھا تقریباً آج سے 2000 سال پہلے. یہ چائنیز کی ریسپی ہے. اور آج پیدائش کے وقت سے رہا ہوں. اچھا، اب مجھے یہ بتائیے کہ آج ہم لکھ کیا رہے ہیں؟ آج کی آیتیں وواجدہ کا ظالم فہدا، اور اس کا معنی ہے کہ اور ہم نے جب آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ کو راہ دکھائی. تو یہ آیت ہے. تو سبحان اللہ. لکھتے ہیں، اور یہ ہاتھ والے کاغذ کے اوپر لکھتے ہیں. اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا اور بات کرنا چاہتے ہیں اس کاغذ کے اوپر، کہ اس کاغذ کے اوپر جو ہاتھ کا بنا ہوا ہے، پہلی دفعہ جو قرآن پاک مکمل لکھا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. یہ پہلی دفعہ جو قرآن پاک لکھا ہے وہ ہاتھ کے بنے ہوئے کاغذ کو لکھا گیا تھا. ہاں جی. اور اس سے پہلے جو قرآن پاک تھے وہ چمڑے کے اوپر تھے، لکڑی کے اوپر تھے، جو نبی پاک کے دور میں لکھیں گے. جو بعد میں لکھا گیا وہ آپ نے لکھا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. بہت شکریہ سمی خان. آئیے واصل شاہد نے کیا تیار کیا ہے دیکھتے ہیں. بہت ہی خوبصورت خطاطی کرتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی کیلیگرافر اینڈ کیوریٹر. آج جو آپ نے لکھا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ابھی بھی ٹیون ان کیا ہے یہ بھی شیئر کریں، اور اس کے بارے میں کچھ فائنل ورڈز. وواجدہ کا ظالم فہدا، اس کا معنی ہے کہ اور ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو راہ دی.
اور آپ دیکھیے کہ اس میں جو کمپوزیشن پہ ہم بات کرتے ہیں کمپوزیشن میں خاص ردم ہوتا ہے، ترتیب کے ساتھ ایک ڈسپلن ہے. تو یہ جو کاغذ کے اوپر ردم آتا ہے آیت کے ساتھ لکھتے ہیں، یہ ممکن نہیں اس وقت آ سکتے جب تک کہ یہ ردم آپ کے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ہو. یہاں پہ ردم کا ہونا ضروری ہے تو ہی یہاں پہ آئے گا نا. تو ہاتھ میں جو ردم ہے یہ تب تک نہیں آتا جب تک اس پہ توانائی خون کے ذریعے آتی، اس میں خاص ردم نہ ہو. یہ خطاطی کرتے کرتے آپ کے خون میں بھی ردم آ جاتا ہے، اور خون کا ردم تب تک ممکن نہیں ہے جب تک وہ آپ کے خیال میں نہ ہو، چونکہ خیال ہی آخر کا یہاں پہ آتا ہے. اور خیال کا ردم تب تک ممکن نہیں جب تک وہ آپ کے قلب میں نہ ہو، اور قلب کا ردم یا قلب کا جو نظم و ضبط ہے وہ تب تک ممکن ہی نہیں جب تک اس کا تعلق اپنے اللہ سے نہ ہو. تو خطاطی یوں کرتے کرتے آپ کو اپنے اللہ سے ملا دیتی ہے. اور وہی والی بات ہے نا کہ سمیع، ردم کی جب بات کرتے ہیں واصل بھائی، تو جب ہم رب تعالیٰ کی خدمت میں کوئی کلام پیش کرتے ہیں، حمد باری تعالیٰ پیش کریں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں، اس میں بھی ردم نہ ہو تو روح کے اندر وہ جا کے ابزارو نہیں ہوتا. تو بڑھتے ہیں ایک بہت ہی ردمک اور خوبصورت آواز کے مالک ہمارے پیارے بھائی حافظ احمد کی طرف. جی بھیا. ایک بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. ارے اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے.
ہے کہ قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، وہ کیوں؟ کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی یا رسول اللہ آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں، یہ سن کر ہم بھی جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے، یہ کرم ہے، یہ کرم ہے حضور